الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ومن شر حاسد إذا حسد وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ برادران اسلام، معزز سامعین کرام، عام طور پر انسان کو دو طرح کی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، ایک جسمانی بیماری اور دوسری روحانی بیماری۔ جسمانی بیماری جیسے نزلہ، زکام، کھانسی، سر درد، ہائی بلڈ پریشر وغیرہ وغیرہ، اور روحانی بیماری جیسے غیبت، چغلی، بدگمانی اور تکبر وغیرہ وغیرہ۔ اب آپ ان دونوں بیماری کے اندر غور کیجئے تو پتہ چلے گا کہ جسمانی بیماری جو نزلہ، زکام، کھانسی، بلڈ پریشر وغیرہ ہے، اگر ان بیماریوں کا علاج بر وقت کر لیا جائے تو انسان کو شفا مل جاتی ہے، اور شفا ملنے کے ساتھ ساتھ اس بیماریوں سے فائدہ بھی اس انسان کو، اس بندے کو ملتا ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اس کے گناہ دھل جاتے ہیں، اور خدا نخواستہ علاج کرانے کے باوجود وہ انسان نہیں بچتا ہے، مر جاتا ہے اس بیماری سے، تو بھی اس انسان کو اس بیماری میں مرنے کی وجہ سے فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ اس بیماری کے مرنے کی وجہ سے بھی اس کے درجات بلند ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ تو گویا جسمانی بیماری جس کا بر وقت علاج کر کے ہم صحت یاب ہو سکتے ہیں، اور ساتھ ہی دنیا میں بھی اس کا فائدہ یہ ملتا ہے کہ ہمارے درجات بلند ہوتے، اور آخرت میں یعنی مرنے کے بعد اس بیماری کی وجہ سے بھی ہمیں فائدہ ملتا ہے کہ ہمارے درجات بلند ہوتے۔ لیکن جسمانی بیماری کے مقابلے میں روحانی بیماری کے اوپر غور کریں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اگر اس روحانی بیماری کا علاج بر وقت کر لیا جائے تو وہ انسان شفا یاب ہو جاتا ہے، اس کی وہ بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر اس کا علاج نہیں کرتا ہے تو اس بیماری کے اثرات اتنے خطرناک مرتب ہوتے ہیں، اور اس بیماری کی شدت اتنی بڑھتی ہے کہ دنیا میں بھی وہ ناکام اور نامراد ہوتا ہے، اور اس بیماری کے بعد مرنے کی وجہ سے بھی اللہ کی ناراضگی اور اللہ کا غضب کا وہ سبب بنتا ہے، جس کی وجہ سے آخرت بھی اس کی برباد ہو جاتی ہے۔ روحانی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے حسد۔ جس حسد والی بیماری سب سے پہلے ابلیس کو شروع ہوئی، اور جب ان سے کہا گیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو
تو اسی حسد میں آ کر اس نے انا خیر منہ کا اعلان کر دیا کہ میں اس انسان سے بہتر ہوں، افضل ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ مجھے آپ آگ سے پیدا کیے ہیں اور آدم کو مٹی سے۔ مٹی کے اندر عاجزی کی صفت ہوتی ہے، تذلل ہوتا ہے، پستی ہوتی ہے، آگ کے اندر بلندی ہوتی ہے، آگ اوپر کو اٹھتی ہے۔ میں افضل ہوا، یہ کیسے افضل ہو سکتا ہے؟ افضل آدمی مفضول کو، افضل شخصیت مفضول شخصیت کو سجدہ نہیں کر سکتا ہے۔ اسی حسد نے ابلیس کو تباہ کر دیا اور راندہ درگاہ ہو گیا، جنت سے نکال دیا گیا۔ یہی نہیں، تاریخ کے اوپر غور کیجئے تو اس حسد نے کس طرح سے دنیا کے اندر سب سے پہلا مرڈر کروایا، سب سے پہلا قتل کروایا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں قابیل اور حابیل تھا۔ قابیل اور حابیل یہ دونوں بھائی ہیں، اور ان دونوں بھائیوں کے نکاح کے تعلق سے اختلافات ہوتے ہیں، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت حابیل کی جو نظر تھی اور اس کی جو قربانی پیش کی گئی تھی اللہ نے قبول فرما لی، اور قابیل کی قربانی رد کر دی گئی۔ اس رد ہوتے ہی اسے حسد ہوا کہ میرا بھائی حابیل یہ افضل ہو گیا، اللہ کی نظر میں یہ محبوب ہو گیا، پسندیدہ ہو گیا، لہذا اس کو حسد نے اپنے بھائی کے قتل پر مجبور کیا، اور پھر قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ دنیا کے اندر وہیں سے قتل کا آغاز ہو جاتا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ قابیل کو کس چیز نے مجبور کیا اپنے بھائی حابیل کے قتل کرنے پر؟ حسد تھا۔ یہ حسد کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، میں ابھی آپ کو بتاؤں گا۔ ایک تیسرا واقعہ بھی لے لیجئے کہ برادران یوسف نے اپنے بھائی یوسف کو ان کے باپ سے جدا کیوں کر دیا؟ اس کو ایک عمیق گہرے کنویں کے اندر کیوں ڈال دیا؟ اور پھر وہاں سے بچا کے نکلا بھی تو پھر مسافروں سے کیوں بیچ دیا اور اپنے باپ سے کیوں جدا کر دیا؟ یہی حسد کی وجہ سے ان کو یہ حسد تھا برادران یوسف کو کہ میرے بھائی یوسف کو زیادہ محبت کرتے ہیں میرے باپ، اس لیے اس حسد نے اسے باپ سے جدا کرنے پر مجبور کر دیا۔ تو حسد ایک انتہائی خطرناک مہلک بیماری ہے جس سے ہمیں بچنا ہے، اور مسلم معاشرے میں اس بیماری سے دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ اب حقیقت کیا ہے؟ حسد کی حقیقت یہ ہے کہ انسان یہ سوچے کہ فلاں آدمی کو جو یہ نعمت ملی ہوئی ہے، نعمت خواہ دنیاوی بھی ہو سکتی ہے، نعمت اخروی بھی اور دینی بھی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، کسی کو صحت کی دولت سے نوازا ہے، کسی کو عزت کی دولت سے نوازا ہے، کسی کو شہرت کی دولت سے نوازا ہے، کسی کو علم کی دولت سے نوازا ہے۔ اب ایک شخص ہے جو جلتا ہے، کڑھن ہوتا ہے اس کے دل میں، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کو جو عزت و شہرت ہے اللہ اس سے چھین لے، یا اس کی دولت چھن جائے، اس کی نعمت چھن جائے اور چھن کر کے وہ مجھے مل جائے۔ یہ ہے حسد۔ دل میں جو کڑھن ہے، دل میں جو ایک جلن ہے، وہ یہ کہ اس کو یہ کیوں مل گیا، اس کو یہ مال کیوں مل گیا، امیری کیوں مل گئی، اس کو جو ہے اتنا شاندار بنگلہ کیوں مل گیا، اور اس کی اتنی عظیم الشان عمارت کیوں اسے بن گئی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ دل کے اندر جو ایک جلن ہے، کڑھن ہے، اسی کڑھن اور جلن کا نام حسد ہے، جو انسان کو اس طرح سے کھوکھلا کرتا ہے جس طرح سے دیمک لکڑی کو لگ جائے تو وہ اندر ہی اندر اس کو کھا کر کے اس کو ناکارہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے یہ حسد انسان کے اندر جب گھس جاتا ہے تو انسان کو ناکارہ کر دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر، احادیث مبارکہ کے اندر اس کی مذمت بیان کی گئی، اور دیکھیے اللہ نے قرآن میں فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم،
کہ قیامت کے دن نہ تو مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے، اگر کام آئے گا تو وہ جو شخص سلامت دل لے کر حاضر ہوگا۔ اب سلامت دل سے کیا مراد ہے؟ قلب سلیم لے کر جو آئے گا اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لیں گے، اس کی نجات کر دیں گے، اس کی مغفرت کر دیں گے۔ تو قلب سلیم سے کیا مراد ہے؟ قلب سلیم سے مراد فقہا نے لکھا ہے، مفسرین نے بیان کیا ہے کہ وہ دل جو بدعقیدگیوں سے پاک ہو، صاف ہو۔ علماء نے کہا کہ قلب سلیم سے مراد، سلامت دل سے مراد وہ دل ہے جو دل اللہ کی محبت میں گم ہو، وہ دل جو اللہ کی محبت میں گم ہو اور روحانی بیماریوں سے پاک اور صاف ہو۔ اب بتائیے، میں نے ابھی کہا کہ روحانی بیماری میں سے ایک بیماری حسد ہے۔ اب جس کے پاس حسد ہوگا ظاہر ہے اس کا دل سالم نہیں ہوگا، اور اللہ نے گارنٹی دی ہے اس دل کی جو سالم ہو، سلامت ہو، محفوظ ہو۔ جب ہمارے اندر حسد جیسی مہلک بیماری ہوگی تو ہمارا دل پاک نہیں ہوگا، صاف نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والحسد، کہ حسد سے بچو، فإن الحسد یأکل الحسنات، کہ حسد انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح سے آگ تأکل النار الحطب، جس طرح سے آگ لکڑیوں کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے، اسے راکھ کر دیتی ہے، اسی طرح سے حسد انسان کی نیکیوں کو بھسم کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا، لہذا ہمیں قلب سلیم کی یعنی سلامت دل کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث پر غور کرنا ہوگا کہ ایک موقع سے اللہ کے رسول نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغۃ، خبردار میری بات غور سے سنو، غور سے سنو، وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، کہ اگر وہ گوشت کا لوتھڑا صحیح سالم ہے، درست ہے، تندرست ہے، بدعقیدگیوں سے پاک اور صاف ہے، تو جسد الکلو، کہ پورا صلاحت جسد کلو، تو پورا جسم یعنی سر سے پیر تک وہ درست ہے، تندرست ہے۔ اذا فسدت فسد الجسد کلو، اور اگر وہ گوشت کا لوتھڑا بگڑ گیا ہے، سڑ گیا ہے، خراب ہو گیا ہے، روحانی بیماریوں سے، بدعقیدگیوں سے، چغلی سے، غیبت سے، بدگمانی سے، تکبر سے اور ان تمام بیماریوں سے، تو کہا کہ پھر فسد الجسد کلو، تو پورا جسم ہی وہ ناکارہ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اور پھر اللہ کے رسول نے پھر متنبہ کیا الا الا، خبردار سنو، وہی القلب، اور وہ دل ہے، وہ دل ہے، کہ انسان کے جسم کے اندر جو دل ہے اگر وہ صحیح سالم ہے تو پورا انسان کا جو ڈھانچہ ہے، جسمانی ڈھانچہ، وہ تندرست رہتا ہے، اور اگر دل بگڑ جاتا ہے تو سارا ہی جسم سر سے پیر تک بگڑ جاتا ہے، کیونکہ دل کو انسان کے اندر جو دل ہے وہ رئیس الاعضاء کی حیثیت حاصل ہے، وہی سردار ہے اور وہی رئیس ہے، اسی کے تابع انسان کے دیگر اعضاء ہیں۔ یہی وجہ ہے یہ ہمارا جو ہاتھ اٹھتا ہے، ہماری جو پلکیں جھپکتی ہیں، ہمارا جو پیر اٹھتا ہے اور ہمارے جو ارادے بنتے ہیں، یہ ساری چیزیں دل کے تابع ہوتے ہیں۔ اگر دل نہ چاہے تو نہ ہاتھ اٹھ سکتا ہے، نہ پلک جھپک سکتی ہے، نہ پیر اٹھ سکتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس رئیس الاعضاء کی حفاظت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زور دے رہے ہیں کہ اس کی حفاظت کرو، اس کی حفاظت کرو، اور اس کی حفاظت میں ایک یہ بھی ہے کہ تم حسد سے بچو، ایاکم والحسد، کہ تم حسد سے بچو۔ اگر ہم حسد سے نہیں بچیں گے تو پھر
یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے اس کی مذمت بیان کرتے ہوئے، اس حسد کی قباحت بیان کرتے ہوئے اور اس کی برائی کو بیان کرتے ہوئے قرآن کریم کے اندر مکمل ایک سورت نازل فرمائی، سورۃ الفلق، جس کی آخری آیت کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کی حسد سے پناہ چاہتے ہیں جب وہ حسد کرنے لگے۔ اللہ نے بندے کو سکھلایا کہ تم حسد کرنے والوں کی حسد سے پناہ چاہو، بچو۔ میرے محترم، جب بچنے کے لیے کہا گیا تو حسد کرنا تو بدرجہ اولا انتہائی خطرناک ہوگا۔ جب ہم دوسرے کے حسد سے بچنے کی تدبیر کریں اور اس سے پناہ چاہیں تو کیا ہمارے لیے حسد کرنا درست ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، تو ہمیں اس خطرناک مہلک بیماری سے بچنا ہے، مسلم معاشرے کو بچانا ہے۔ ہمارے جسم میں اگر کوئی بیماری ہو جائے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کا اثر دوسرے کو پہنچ جائے۔ آپ دنیاوی بیماری سے گھبراتے ہیں، لیکن کہا کہ وہ ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص کو اگر وہ بیماری لگ جائے دنیاوی یعنی جسمانی بیماری تو وہ بیماری متعدی ہو اور دوسرے کو لگ جائے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ لیکن روحانی بیماری کے بارے میں کہا کہ جب انسان کو روحانی بیماری آتی ہے تو اس سے اس کے خاندان، اس کا کنبہ، اس کا یار دوست سب متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ جب اس کی دماغ میں، اس کی عقل میں، اس کی آنکھوں میں، اس کی نظر میں حسد ہے تو وہ پھر یار دوست نہیں دیکھتا، رشتہ دار نہیں دیکھتا، وہ ہر ایک سے حسد کرے گا، اور جب وہ حسد کرے گا تو اس حسد کی آگ میں وہ خود بھی جلے گا۔ غور کرنے سے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ حسد کرنے والا در حقیقت وہ اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر پر اعتراض کرتا ہے، کیونکہ اگر اللہ نے کسی کو امیری سے نوازا ہے، کسی کو فقیری سے عطا کیا ہے، کسی کو مال و دولت سے، کسی کو صحت تندرستی سے، کسی کو بیماری سے، کسی کو مفلسی سے، کسی کو عزت اور شہرت سے اور اس طرح کے دولتوں سے اگر اللہ نے نوازا ہے تو یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ اسے دولت کیوں مل گئی تو در حقیقت وہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے، اللہ کی تقدیر پر اعتراض کرتا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارضی بما قسم اللہ لک، کہ تم اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، فتکن اغنی الناس، تو تم لوگوں میں خود بخود امیر ترین انسان ہو جاؤ گے۔ یہ وعدہ ہے ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اگر ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاتے ہیں تو خود اللہ تعالی ہمیں امیر بنا دیں گے، تکن اغنی الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ امیر بنا دیں گے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، وقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ سے صرف یہ پیغام دینا ہے کہ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے 2-3 حدیث اور قرآنی آیت کے ذریعے سے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ روحانی بیماری چاہے وہ حسد ہو، چغلی ہو، غیبت ہو، بدگمانی ہو، تکبر ہو، ان ساری چیزوں میں سب سے خطرناک تو حسد ہے، جو انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے اور معاشرے کو متعفن کر دیتا ہے اور معاشرے کے اندر گویا کہ ایک کینسر اور معاشرے کے اندر ایک سڑا ہوا معاشرہ بنانے کے وہ رول ادا کرتا ہے۔ اس لیے ہم خود بھی اس حسد سے بچیں جس سے قرآن میں پناہ چاہی گئی ہے اور جس میں اللہ کے رسول نے حدیث کے اندر بچنے کے لیے فرمایا ہے۔ تو یقین جانیے قرآن اور حدیث کے مطابق اگر ہم حسد جیسی مہلک بیماری سے بچیں گے تو دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی ملے گی، اور اگر ہم نے قرآن و حدیث کے مطابق اس بیماری کو کیا ہے ترک نہیں کیا اور گلے لگایا، اپنے اندر اس صفت پیدا کی، تو یقین جانیے دنیا اور آخرت دونوں ہماری تباہ ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حسد جیسی مہلک اور خطرناک بیماری سے حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔